الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ چاند سورج نے ستاروں نے گواہی دی ہے، چاند سورج نے ستاروں نے گواہی دی ہے، لالا زار کی بہاروں نے گواہی دی ہے، چشم فطرت کے اشاروں نے گواہی دی ہے، چشم فطرت کے اشاروں نے گواہی دی ہے، مصحف پاک کے پاروں نے گواہی دی ہے۔ برادران اسلام، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور منصب اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب کوئی بھی صاحب علم و بصیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال زندگی اور تابندہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے تیار ہونے والی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے روشن کارناموں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ بلا شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے سرتاپا رحمت ہیں۔ عالم امثال ہو یا عالم اجسام، عالم ارواح ہو یا عالم برزخ، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت، عالم حیوانات ہو یا عالم جمادات و نباتات، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ اس کا بقا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر حقیقی اور سچا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وابل رحمت ہیں جس سے مردہ دلوں کو نئی زندگی حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ منار نور ہیں جس سے رضائے الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیم ہمیشہ ہر زمانے میں ہر قوم ہر ملک کے لیے مفید اور نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق اور پوری کائنات سے افضل و برتر بنایا، آپ کو ایسے خصائل و فضائل سے نوازا جن کی معمولی جھلک دیکھ کر کہنے والا پکار اٹھتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ یا بقول کسے آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ برادران اسلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات کو ذکر کر دوں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی تصدیق میں انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت اور اہم فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آئے تھے۔ ایک ہی قوم میں ایک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے، اگرچہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت تصحیح عقیدہ اور عمل ایک رہا ہے، مگر تشریع عبادت کے طریقوں میں کچھ فرق تھا، اس لیے ایمان لانا ہر پیغمبر پر فرض ہوتا تھا، مگر طریق عبادت میں اپنے قوم کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر کی اطاعت کافی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کے سردار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ ضمنی تفریق بھی ختم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ملکوں، سب قوموں، تمام زمانوں، سب حالتوں کے لیے متبوع و مطاع نبی و رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے نجات و مغفرت کا تنہا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی منحصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ شیخ سعدی نے اس مضمون کو کیا ہی اچھے انداز میں ادا کیا ہے۔ یتیم گنا کردہ قرآن درست، یتیم گنا کردہ قرآن درست، کتب خان ہے چند ملت گشست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قدر منزلت والے یتیم ہیں کہ ابھی پورا قرآن مجید بھی نازل نہ ہوا تھا کہ پچھلی ملتوں کی کتابوں اور صحیفوں کے منسوخ ہونے کا خدائی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب تو صرف کہ پچھلی ملتوں کی کتابوں اور صحیفوں کے منسوخ ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ اب توریت اور زبور اور انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے نجات و مغفرت نہیں ملے گی، اب تو صرف جامع الکتب قرآن مجید اور اس کی وضاحت کرنے والے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع پر نجات و مغفرت منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کم مدت میں ایسا انقلاب عظیم آیا کہ ابھی پورا قرآن مجید بھی نازل نہ ہوا تھا۔ کم مدت میں ایسا انقلاب عظیم آیا کہ دوسرے پیغمبروں کے یہاں تلاش کرنا بھی بے سود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنی قوم کو ان کے لشکر فرعون اور اپنی قوم کو ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونا کھلی آنکھوں سے دکھلایا تھا، اور آسمان سے غیبی روزی من و سلوہ اور معجزے سے جاری ہونے والے میٹھے پانی سے شکم سیر کرایا تھا۔ لیکن ان کو حکم دیا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں نکلو، تو وہ لوگ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے رب جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ مگر اس کے برخلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں انتہائی بے سر و سامانی اور پریشانی کے حالت میں اپنے سے کئی گنا زیادہ مسلح تازہ دم مشرکوں کے لشکر سے مقابلے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا، تو انصار اور مہاجرین کی دونوں جماعتوں نے ولولہ انگیز، حوصلہ افزا، ایمان افروز، جرأت آمیز جواب دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ گرنے کی جگہ اپنا خون پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دریاؤں میں کود پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف پروانہ وار قربانی دیں گے۔ عرب جیسے پسماندہ ملک کے غیر مہذب، غیر متمدن، غیر تعلیم یافتہ، غیر منظم باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسا عروج، ایسی سربلندی، ایسی تنظیم، ایسا تمدن، ایسی تنظیم حاصل کیا کہ جس کی مثال و نظیر نہ چشم فلک نے کبھی دیکھی ہے اور نہ دیکھے گی۔ دوسری اہم خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بے مثال اور اعجازی کلام قرآن مجید بھی نازل فرمایا جس کی حفاظت کا وعدہ خود فرما لیا۔ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مکمل حفاظت کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرماتے ہوئے جب ہم کو ایسے شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔